وحشت جنون قسط نمبر 7۔ روحی کب تک جاگتی ہے؟ ٹیبل پر رونق کی کمی محسوس کرتے ہوئے اس نے مس تانیہ سے پوچھا تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک جاگ جائے گی۔ رات بہت دیر تک کہانی سنتی ہے، اس لیے صبح بہت دیر سے جاگتی ہے۔ جواب اس سے اپنی سائیڈ ٹیبل والی کرسی سے ملا تھا، لیکن اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا، اس کی طرف دیکھا نہیں۔ لیکن شاید کسی کو اس کی یہ ادا پسند نہیں آئی تھی۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے دیکھے، اس سے بات کرے۔ ہاں شاید۔ وہ کمرے میں واپس آیا تو روحی اب تک گہری نیند سو رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے پاس اپنی جگہ بنائی، اپنی جیب سے کوئی چیز نکالی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چمکتی ہوئی نت تھی، جو کہ بہت معمولی سی تھی۔ وہ انگلیوں میں اسے پکڑتے ہوئے آگے پیچھے سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس کے ناک میں یہ دیکھی تھی، لیکن اسے کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ پسند تو اسے وہ آئی تھی جو اسے خود سے دے کر آیا تھا۔ اس نے ایک نظر اس نوز پن کی طرف دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ میں موجود اس ننھی سی نت کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ وہ خود اپنی اس حرکت پہ خود بھی حیران تھا۔ اس نے ایسا کیوں کیا تھا وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس سے ہو گیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے وہ حرکت کی تھی، شاید وہ جیسے کبھی بھی کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ وہ لڑکی اس معمولی سے زیور کے لیے اتنا زیادہ پریشان تھی، جسے کل رات ہی اس نے اپنی بیڈ پر پڑے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ اسے کچھ خاص پسند نہیں آیا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسے دوبارہ پہنے۔ کیوں؟ یہ نہیں جانتا تھا، بس اسے پسند نہیں تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا، پھر اس نے کروٹ لیتے ہوئے اس کے گرد اپنا حصار بنایا۔ اسے اپنے بازوؤں میں قید کرتے اس کا ماتھا چوما اسے دیکھنے لگا، لیکن وہ اب بھی گہری ہی نیند میں تھی۔ اس کی پیاری سی بیٹی اس کی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ اس کے علاوہ اس کی زندگی میں کوئی نہیں تھا، وہی تھی اس کے سارے پیار کی واحد حقدار۔ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے اس نے اپنا موبائل فون نکالا تھا اور پھر کسی کو کال ملاتے ہوئے اپنے کان سے لگایا۔ السلام علیکم سر جی، میں نے آپ کے کہنے کے مطابق اس آدمی کے بارے میں سب کچھ پتہ کروایا ہے۔ سر یہ معاملہ بہت سنگین ہے، آپ کا کزن کسی بڑے مسئلے کا شکار ہے۔ وہ یہاں بولایا پھرتا ہے، پتہ نہیں کون سی ٹینشن ہے، اور وہ یہاں عجیب طرح کے لوگوں سے مل رہا ہے۔ سر مجھے تو لگتا ہے کہ وہ کوئی نشہ کرتا ہے، کیونکہ جن لوگوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے وہ بہت ہی کوئی نشے قسم کے لوگ ہیں، اور میں نے کمپنی سے بھی پتہ کروایا ہے۔ کمپنی میں اسے کہیں بھی باہر نہیں بھیجا گیا تھا، وہ یہاں سے چھٹیوں کی اپلیکیشن دے کر آیا ہوا ہے۔ اس نے اپنی شادی کے سلسلے میں ہنی مون کے لیے چھٹیاں منوائی ہیں، اور وہ خود یہاں پر بالکل اکیلا ہے، اور سر بہت ہی زیادہ مشکوک قسم کی حرکتیں کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تم اس پر نظر رکھو، وہ کیا کرتا ہے، ایک ایک چیز کی مجھے معلومات چاہیے، کسی طرح کی کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے، یہ بات اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لو۔ جی سر، آپ پریشان مت ہو، میں اس پر نظر رکھے ہوئے ہوں۔ اس کے کہنے پر وہ فون بند کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنی بیٹی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ میڈم آپ گھومنے پھرنے کہیں جائیں گی؟ سر نے کہا ہے کہ آپ پہاڑی علاقہ دیکھنا چاہتی ہیں، تو آپ کو ڈرائیور کے ساتھ کہیں باہر لے چلتی ہوں، آپ کو یہ علاقہ دیکھ کر خوشی ہوگی، یہ بہت خوبصورت علاقہ ہے۔ وہ باہر ہال میں بیٹھی ہوئی تھی جب مس تانیہ وہاں آتے ہوئے اس سے کہنے لگی، ارے نہیں، میں تو کہیں نہیں جا سکتی، میرے تو گھٹنوں میں درد ہے، اگر تم جانا چاہتی ہو تو آؤ بیٹا، جب سے آئی ہو اسی کمرے میں بند ہو، گھومو پھرو، اپنا دماغ کھولو، بہت خوبصورت جگہ ہے، تم تو کمرے کی ہو کر رہ گئی ہو۔ یہاں کا پہاڑی علاقہ تو بہت ہی خوبصورت ہے، اگر میری ٹانگوں میں درد نہ ہوتا تو میں بھی تمہارے ساتھ ضرور چلتی۔ ساتھ تو اتنی تعریف کرتا ہے یہاں کی، وہ اکثر آتا ہے یہاں گھومنے پھرنے، اور ویسے بھی مس تانیہ ساتھ ہے تمہارے، اور پھر ڈرائیور ساتھ ہے تو چلنا نہیں پڑے گا زیادہ۔ وہ کافی دنوں سے اس کی بیزاری کو نوٹ کر رہی تھی، وہ کسی سے کچھ کہتی نہیں، بس ہر وقت خاموش بیٹھی رہتی تھی۔ اب تو ان کو یہاں آئے بھی بہت دن ہو گئے تھے، وہ اپنی ساس سے بھی کتنی باتیں کرتی، اس کی اور ان کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ جب بھی وہ ساتھ بیٹھتے تو ساتھ کے بارے میں بات کرتی کہ ساتھ کب تک آئے گا، اسے کون سا مسئلہ ہے، کب تک مسئلہ حل ہوگا، اور ان سب کے سوالوں کے جواب ان کے پاس نہیں تھے۔
اس میں اس کا کوئی قصور نہ تھا، اس کی دنیا میں سوائے سعد کے اور تھا ہی کون؟ لیکن سعد کے بارے میں خود بھی ٹھیک سے نہیں جانتی تھی تو اسے کیا بتاتی؟ میں اکیلے کیسے؟ وہ کچھ نروس ہو رہی تھی۔ ارے آپ اکیلی ہرگز نہیں ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں اس علاقے کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں۔ آج ہم پہاڑی والی سائٹ پر جائیں گے، ادھر ہی میرا گھر بھی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ جب اپنا چھوٹا سا سفر بیگ لیے روحی اپنے بابا جانی کی انگلی تھامے نیچے آئی تھی۔ چلیے میں ریڈی ہوں، اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس پر مس تانیہ مسکرا دی، جبکہ اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ مطلب کہ وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ جانے والی تھی۔ چاچی آپ کو پتہ ہے بڑی پہاڑی بہت خوبصورت ہے، وہاں بہت سارے اسمبل بھی ہوں گے، وہاں پر سمبھا بھی ہے اور اس سے ملنے کے لیے فیری بھی آتی ہے، آئے نا ہم دیکھنے چلیں۔ وہ کافی ایکسائٹمنٹ اسے بتا رہی تھی، جبکہ اس کے منہ سے سمبھا کا نام تو اسے سمجھ ہی نہ آیا، لیکن اس کا مطلب کیا تھا اتنا تو وہ بھی جانتی تھی۔ جنگل میں کچھ بھی خطرناک نہیں ہے، آبادی بہت پاس ہے جنگل کے، اور پہاڑی علاقہ بالکل سیف ہے، کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے یہاں پر۔ وہ اس کے چہرے سے اڑتی ہوائیاں دیکھتے ہوئے اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ خوف زدہ ہو رہی ہے، لیکن روحی وہ اس کی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تو وہ مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ بے حد دلکش تھی، اس نے دل ہی دل میں اعتراف کیا تھا، میری بیٹی کو صرف کہانیاں سننے کا ہی نہیں بلکہ بتانے کا بھی بہت شوق ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرائیور آپ کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا اور مس تانیہ ہر وقت ان کے ساتھ رہیں گی۔ آپ کو ہمارا علاقہ دیکھ کر بہت خوشی ہوگی، بہت خوبصورت علاقہ ہے یہاں کا، جائیے دیکھ کر آئیے، آخر ایک لمبا وقت گزارنا ہے آپ نے یہاں۔ پر وہ اسے دیکھتے ہوئے دو معنی انداز میں بولا تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی بات اسے سمجھ نہ آئی تھی شاید۔ کیا مطلب آپ کا؟ اس سے رہا نہ گیا تو پوچھنے لگی۔ میرا مطلب پر دھیان دینے کی فائدہ نہیں ہے، میں مطلب کی باتیں مطلب کے لوگوں سے کرتا ہوں، آپ جائیں اپنا علاقہ دیکھ کر آئیں، آپ مہمان ہیں اس گھر کی، آپ کا خیال رکھنا، آپ کی دلجوئی کرنا ہمارا فرض ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے بات ختم کر دی۔ آج وہ بات بات پر مسکرا رہا تھا۔ وہ فون پر آنے والی کال کی طرف متوجہ ہوتا باہر کا ارادہ لے چکا تھا، جبکہ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ آئیے میں آپ کو لے کر چلتی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے باہر کا راستہ دکھایا تو امی کو اللہ حافظ کہتے ہوئے اس نے بھی مس تانیہ کے پیچھے ہی باہر نکلنا چاہا، جب روحی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی معصوم سی مسکراہٹ پر اس نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا تھا۔ روحی جانو آپ کو پتہ ہے میں نے آج سے پہلے آپ سے زیادہ پیاری بیبی گرل نہیں دیکھی۔ نہیں، وہ اس کے دونوں گالوں کو چومتے ہوئے کافی جوش سے اسے بتا رہی تھی۔ ہاں مجھے پتہ ہے، میرے بابا جانی مجھے روز بتاتے ہیں۔ اس کے کندھے پر سر رکھتے اس نے بڑے مزے سے اس کی تعریف کو وصول کیا تھا، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے تانیہ کے ساتھ کھڑی گاڑی کے اندر بیٹھ گئی تھی اور یہ سفر شروع ہو چکا تھا۔ یہ علاقہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ حسین تھا، دیکھنے میں وہ بے حد گھنا اور خطرناک جنگل لگتا تھا، لیکن اسے یقین آ چکا تھا کہ یہ جنگل خطرناک بالکل نہیں ہے۔ ہاں لیکن یہ اونچے اونچے درخت شاید رات میں کسی کے لیے خطرناک منظر پیش کر سکتے ہیں، مگر اس وقت اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ صاف ستھری سڑکیں اس بات کی گواہ تھی کہ یہ علاقہ نہ صرف خطرے سے پاک ہے بلکہ اس جگہ کی خوبصورتی اور حسن بھی بہت خیال رکھا گیا ہے۔ اسے لگا تھا کہ یہاں پر درخت کاٹے جاتے ہوں گے، لیکن اسے جان کر بے حد خوشی ہوئی کہ جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے تھے کہ درخت کو کاٹنا یا انہیں نقصان پہنچانا سخت منع ہے۔ یہ سارا علاقہ کسی کے انڈر ہے، میرا مطلب ہے اتنا صاف ستھرا علاقہ ہے اور پھر کافی اچھے اصول بھی بنائے گئے ہیں یہاں کے۔ وہ متاثر ہوتے ہوئے مس تانیہ سے پوچھنے لگی تھی، یہ سارا علاقہ ایام سکندر کا ہے یعنی کہ ہمارے سر کا؟ وہ بہت خوشی سے اسے بتانے لگی، پہلے نہ وہ شاید کراچی میں رہتے تھے اور وہاں بھی ان کی بہت بڑی حویلی ہے، بزنس وغیرہ ہیں، لیکن وہ خود ایسے پرسکون ماحول میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ تقریباً 11 سال پہلے وہ اپنے والدین کے ساتھ یہاں آ گئے تھے کیونکہ ان کا آبائی علاقہ تھا۔ اس علاقے کے آس پاس کی ساری زمینیں خرید کر انہوں نے اس علاقے کو اپنا بنا لیا اور پھر لوگوں کی اتنی مدد کی کہ جب سیاست میں انہیں کرسی ملی تب سب لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔
وہ سیاست میں بالکل نہیں آنا چاہتے تھے، لیکن لوگوں نے انہیں مجبور کر دیا سیاست میں آنے کے لیے، اس لیے اب وہ کراچی یا کہیں اور نہیں جاتے، اس علاقے میں رہتے ہیں اور یہاں کے لوگوں سے پیار لیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا ایام جی سیاست میں ہیں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اس کی پرسنالٹی سے وہ اندازہ نہ لگا سکی تھی کہ وہ سیاست جیسے کسی شعبے میں ہو سکتا ہے۔ اس نے آج تک سیاست میں جتنے بھی لوگ دیکھے تھے، ایک تو بہت بوڑھے ہوتے تھے اور دوسرا ان کا غرور اور نخرے اسے بالکل پسند نہیں تھے، جبکہ ایام اس کی سوچ سے بالکل الگ تھا۔ اسے دیکھ کر تو لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ سیاست میں ہوگا۔ جی میں نے بتایا نا، انہیں بالکل کوئی شوق نہیں تھا سیاست میں آنے کا، اسی علاقے کے لوگوں نے انہیں مجبور کر دیا اور پھر اپنے علاقے والوں کی خدمت کرنے کے لیے انہوں نے ان کاموں میں اپنا ہاتھ ڈال دیا، اور اب تو اتنی بری طریقے سے پھنس چکے ہیں، بلکہ اب وہ بہت آگے بڑھ چکے ہیں، چاہ کر بھی ان سب چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہاں کے لوگ اپنے معاملے میں صرف انہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اس نے تفصیل سے بتایا۔ شاید نہیں، یقیناً یہ ان کا فیوریٹ ٹاپک تھا جس پر وہ بہت بول سکتی تھی۔ اچھا چھوڑو اس سیاست کو، یہ بتاؤ کہ اس کی بیوی روحی کی ماں کہاں ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی، جس پر تانیہ نے کندھے اچکا دیے۔ ان کی بیوی کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں پتا، بس اتنا پتا ہے کہ ان کی ایک بیٹی ہے جس سے وہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ دراصل مجھے بھی ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا، تقریباً 1 سال 3 ماہ ہی ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں اس وقت روحی کچھ ماہ کی تھی جب مجھے اس نوکری کے لیے رکھا گیا۔ میں نے بھی شروع میں جاننے کی بہت کوشش کی کہ سر کی بیوی کدھر ہے اور ان کی چھوٹی سی بیٹی کا خیال رکھنے کے لیے اس کی موم کیوں نہیں ہے، لیکن میری میم، میری سینئر نے کہا کہ کچھ بھی پوچھنے یا جاننے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں جس کام کے لیے رکھا گیا ہے تم وہ کرو، اور خبردار جو تم نے اس بارے میں کسی سے بھی کوئی سوال کیا پھر آپ ہی بتائیں میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ میری میم سب جانتی ہیں، لیکن میں نے کبھی نہیں پوچھا ان سے، کیونکہ مجھے میری نوکری بہت پیاری ہے، تانیہ صاف گوئی سے کہا، جس پر وہ صرف سر ہلا گئی۔ تم اتنی پڑھی لکھی ہو تانیہ، تم یہ ملازموں والی نوکری کیوں کرتی ہو؟ میرا مطلب ہے تم سارا دن روحی کے آگے پیچھے، کبھی کچن میں، تمہیں نہیں لگتا کہ یہ نوکری کسی کم پڑھی لکھی عورت کے لیے ہے؟ تمہیں اس سے بہتر نوکری کی حقدار ہو۔ وہ اسے احساس کمتری میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، لیکن مس تانیہ جیسی لڑکی کے لیے ایک ملازمہ کی نوکری اسے بہت عجیب لگی۔ میں آپ کی بات تو سمجھ سکتی ہوں میم، بٹ میرے لیے اس سے بہتر کوئی نوکری نہیں۔ اپنی ڈگریاں لے کر میں نے بہت سے ہوس پرستوں کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اس دنیا میں ایک عورت کو جینے کے لیے اپنی عزت کا سودا کرنا پڑتا ہے، جو میں نہیں کر سکتی تھی، اور میری تنخواہ کسی بھی بڑی کمپنی میں کام کرنے والے ورکر سے بہت زیادہ ہے، اور کام صرف روحی کے پیچھے پیچھے چلنا، اس لیے میں اس کام کو بہت خوشی سے کرتی ہوں۔ میرے بہت تھوڑے سے کام سے میرے گھر کی بہت بڑی بڑی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ یقین مانے جب تک سر ایام جیسے مخلص لوگ اس دنیا میں ہیں، کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہو سکتا۔ خیر ہم کن باتوں میں لگ گئے، آئیے اس پہاڑی کے اوپر چلتے ہیں، وہاں ایک درگاہ ہے، بڑی مشہور درگاہ ہے، وہاں بہت لوگ آتے ہیں منت مانگنے کے لیے۔ وہ اسے پیچھے آنے کا کہہ کر خود آگے نکل چکی تھی، جبکہ روحی تو مزے سے ان کے آگے چل رہی تھی۔ وہ چھوٹا سا بیگ پیچھے لٹکائے بہت ہی کیوٹ لگ رہی تھی، اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی، اسے چلتے ہوئے شاید بہت زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، لیکن اسے گود میں بیٹھنے سے زیادہ زمین پر خود سے چلنا پسند تھا۔ ویسے آپ منت مانگنے پر یقین رکھتی ہیں؟ تانیہ نے اس سے سوال کیا۔ نہیں، میں دعا مانگنے پر یقین رکھتی ہوں، وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ سے، لیکن مجھے درگاہ دیکھنے کا بہت شوق ہے، خدا کے نیک لوگوں کا مزار دیکھنا بھی مجھے پسند ہے۔ اس نے کہتے ہوئے روحی کا ہاتھ تھاما اور اپنے قدم ذرا تیز کر دیے۔ تانیہ سمجھ چکی تھی کہ وہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی، اس لیے وہ بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چلتی رہی۔ دربار کے سامنے آ گئی تھی، جہاں بہت سارے لوگ تھے جو یقیناً یہاں منت مانگنے آئے تھے۔ ہر انسان کی اپنی سوچ تھی جو وہ بدل نہیں سکتی تھی۔ وہ مسکرا کر اندر داخل ہوئی۔ مس تانیہ، یہاں پر کچھ بھی مانگو تو مل جاتا ہے؟ وہ ہیر کا ہاتھ تھامے اس سے پوچھنے لگی تھی۔
بیٹا یہاں پر کچھ مانگنے سے کچھ ملے یا نہ ملے، لیکن آپ اللہ سے ضرور دعا کرو، ضرور مل جائے گا۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم ان سے نہیں مانگتے، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تانیہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیتے ہوئے گود میں اٹھایا، جبکہ وہ اس کے کندھوں سے لگی تھی۔ مجھے اللہ سے دعا مانگنی ہے، کیسے مانگوں؟ اس کے سوال پر وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو کون سی دعا مانگنی ہے روحی؟ مجھے بتائیں، اس نے اسے اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ یہ چھوٹی سی بچی جس کی ہر خواہش اس کے لبوں پر آنے سے پہلے پوری ہوتی تھی، تو بھلا ایسا کیسے ممکن تھا کہ اس کی کوئی ایسی خواہش ہے جو وہ دعاؤں میں مانگنا چاہتی ہو؟ مجھے میری ماما چاہیے، مجھے اسٹوری میں فیری کی بھی ہوتی ہے، میں نے بابا جانی سے پوچھا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ماما بہت پیاری ہوتی ہے، وہ بہت پیار کرتی ہے، اس لیے مجھے بھی چاہیے، بتائے نا کیسے مانگوں؟ وہ اپنی دھن میں بولے جا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے اس معصوم پر ترس آیا تھا۔ کچھ دن پہلے جب وہ یہاں آئی تھی، اس نے خود ہی ماما لفظ کا استعمال کیا تھا۔ شاید یہ لفظ اس دن سے ہی اس کے ذہن میں تھا، اور پھر رات کوئی کہانی سنتے ہوئے وہ یقیناً اس لفظ پر اٹکی ہوئی تھی، اور پھر اپنے بابا سے پوچھا ہوگا، جس پر اس نے ایک پیارا سا نقشہ کھینچ دیا، لیکن اس کے پاس روحی کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ آپ کی ماما تو بس ایک ہی طریقے سے آ سکتی ہیں، تانیہ نے کچھ سوچتے ہوئے کم آواز میں کہا۔ کیسے؟ روحی کی سننے کی حس کافی تیز تھی۔ آپ کے بابا دوسری شادی کر لیں، اور دوسری شادی کے بعد آپ کے ماما آپ کے پاس آ جائیں گے۔ تانیہ نے جیسے اسے اس کے مسئلے کا حل بتایا تھا، لیکن شاید اس کو اس بات کا اندازہ نہ تھا کہ وہ معصوم سی بچی کے دماغ میں ایک اور غلط بات ڈال رہی ہے۔ پہلے ہی لفظ ماں اس کے دماغ میں ڈال کر وہ اپنی غلطی پر پچھتا رہی تھی، اب ایسی ہی ایک غلطی تانیہ پھر کرنے والی تھی۔ واپسی کا سفر شروع ہو چکا تھا، وہ لوگ گاڑی میں ہی پہاڑی سے نیچے آ رہے تھے۔ تانیہ کو ایسا لگا کہ سامنے سے کچھ لوگ ان کی طرف آ رہے ہیں۔ ڈرائیور خود بھی پریشان تھا، شاید ان لوگوں کو نہیں جانتا تھا، یا پھر وہ لوگ اس علاقے کے بالکل نئے تھے۔ مس تانیہ، کیا آپ نے ان لوگوں کو پہلے اس علاقے میں کہیں دیکھا ہے؟ مجھے یہ لوگ انجانے لگ رہے ہیں۔ کیا یہ آپ لوگوں کے لیے بھی انجان ہی ہے؟ ڈرائیور نے پیچھے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر تانیہ صرف سر میں ہاں ہلایا تھا۔ وہ بھی ان لوگوں کو نہیں جانتی تھی، اور نہ اس علاقے میں پہلے کبھی ایسے لوگوں کو دیکھا گیا تھا۔ امجد بھائی، میرے خیال میں پیچھے سے بھی ایسی ہی ایک گاڑی آ رہی ہے۔ تانیہ نے اچانک پیچھے کی طرف دھیان دیا تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے پاس کوئی خطرہ ہے، لیکن اس علاقے میں اس کے لیے خطرہ ناممکن سی بات تھی، کیونکہ یہ علاقہ ایام سکندر کا تھا، اور یہ لوگ ایام سکندر کے ملازم، ہو سکتا ہے وہ کسی مسئلے کا شکار ہو، تبھی ان سے مدد کے لیے ان کے پیچھے آ رہے ہوں۔ جی مس تانیہ، میں بھی کب سے یہی چیز نوٹ کر رہا ہوں، میرے خیال میں مجھے گاڑی کی سپیڈ تیز کرنی چاہیے، ہمیں جلد سے جلد حویلی پہنچنا چاہیے، ہو سکتا ہے کسی دشمن نے ہم پر نظر رکھی ہو، ہم کسی طرح کا رسک نہیں اٹھانا چاہیے، ہمارے ساتھ سر کے مہمان ہیں۔ وہ گاڑی کی سپیڈ تیز کرتے ہوئے ان لوگوں کے قریب سے گاڑی تیزی سے نکال کر لے گیا۔ دوسری طرف شور مچ چکا تھا، وہ لوگ سچ میں ان کے پیچھے لگ چکے تھے۔ اس بار انہیں یقین ہو گیا تھا کہ کوئی مدد کا طلبگار نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ اس کے لیے خطرہ ہیں۔ یہ سب کون ہے مس تانیہ، اور یہ ہمارا پیچھے کیوں کر رہے ہیں؟ خیریت تو ہے نا، کوئی خطرے والی بات تو نہیں؟ ہیر گھبراتے ہوئے روحی کو اپنے ساتھ لگا چکی تھی۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتی کہ خطرے والی بات ہے یا نہیں، لیکن یہ لوگ بالکل انجان ہیں، اور دیکھیں ان کے پاس اسلحہ بھی ہے، ہمیں ایسے لوگوں کے بالکل پاس نہیں رکنا چاہیے، ہو سکتا ہے کوئی خطرے والی بات ہو، اکثر سر پر حملے ہوتے رہتے ہیں، اور سب لوگ جانتے ہیں کہ سر کا جگر کا ٹکڑا، سر کی کمزوری صرف اور صرف روحی ہے، سر اپنی بیٹی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ بات سر کے ہر دشمن کو پتا ہے، اور وہ اس پر حملہ کروا سکتے ہیں۔ سر کو کمزور کرنے کے لیے جلدی چلے امجد بھائی، گاڑی روکنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، تانیہ نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تو امجد نے گاڑی کی سپیڈ اور تیز کر دی۔ اللہ خیر کرے، وہ بے ساختہ بولی تھی، جبکہ امجد جتنا ہو سکا اتنی گاڑی کی سپیڈ تیز کر چکا تھا، جب اچانک ایک گاڑی ان کے سامنے آ کر رکی، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے گاڑی ہی روکنی پڑی، جبکہ وہاں سے لوگ اترتے ہوئے اس کی طرف گاڑی میں آئے تھے، اور انہیں پوری طرح سے قید کر لیا گیا تھا۔ گاڑی کے چاروں طرف آدمی کھڑے تھے، ان کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا، ان کا ایک مومنٹ بھی ان کی جان کو خطرے میں ڈال سکتا تھا۔ وہ سب لوگ بری طرح سے گھبرا گئے۔
ہیر کی حالت خراب ہونے لگی. اس نے کبھی بھی اس طرح کی سچویشن کا سامنا نہیں کیا تھا. جب روحی کو اپنے ساتھ لگائے ہوئے وہ اس پر اپنی چادر ڈالتے ہوئے اسے ان سب سے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، کیونکہ وہ اس معصوم سی بچی کو جان بھی لے سکتے تھے، وہ ایسا رسک نہیں لے سکتی تھی. یہ سب لوگ روحی کے ساتھ کچھ برا نہ کر دیں. کتنے بے حس ہوتے ہیں یہ لوگ جو اپنی دشمنی کے لیے کسی معصوم کی جان کو نقصان پہنچانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے. ہم تم لوگوں کو نقصان پہنچانے نہیں آئے. اس لڑکی کو ہمارے حوالے کرو اور چلے جاؤ یہاں سے. ہم تم لوگوں کے راستے میں ہرگز نہیں آئیں گے. ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو اور اپنی جان بچا لو، ورنہ تمہاری دوسری سانس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس میں سے ایک آدمی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تھا. تم ہمیں جان سے مار ڈالو تب بھی روحی بیبی کو تمہیں نہیں دیں گے. امجد غصے سے بے حال ہوتے ہوئے گاڑی سے باہر نکل گیا تھا. ہمیں تمہارے صاحب کی بیٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس لڑکی کی بات کریں جو تمہارے گھر میں مہمان ہے. اسے ہمارے ساتھ بھیج دو. اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو اس آدمی نے ڈرائیور کے انداز سے سمجھ لیا تھا کہ وہ بچی کی بات کر رہا ہے، کیونکہ اس لڑکی کا نام ہیر تھا اور وہ سب لوگ ہی جانتے تھے. ہیر حیرانگی سے انہیں دیکھ رہی تھی. کون تھے یہ لوگ اور اس سے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کیوں کر رہے تھے؟ اس نے تو آج سے پہلے کبھی ان لوگوں کو دیکھا بھی نہ تھا. کیوں بی بی تم لوگوں کے ساتھ کیوں جائے گی؟ کون ہو تم لوگ اور ہمارے راستے میں کیوں آئے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے ہو یہ کس کے یہاں مہمان ہے؟ ایام سکندر نام ہے. پہلے نہیں سن رکھا؟ اگر تم نے ذرا سی بھی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو تم لوگوں کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے یہ تو اس علاقے کے آنے سے پہلے ہی جان چکے ہوگے. اندازہ تو ہوگا ہی کہ یہ علاقہ کس کا ہے. ہاں ہم جان چکے ہیں یہ علاقہ کس کا ہے، اس لیے اتنے سکون سے تم سے بات کر رہے ہیں، ورنہ ہماری بندوق بات کرتی. اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو اگر اپنی بھلائی چاہتے ہو، ورنہ لڑکی کو تو ہم ہر قیمت پر لے ہی جائیں گے، لیکن سانس دوسری تمہیں بھی نہیں آئے گی. امجد کو دھمکاتے ہوئے اس آدمی نے ہیر کی طرف دروازہ کھول دیا تھا، جبکہ روحی کو چھوڑ کر کھسکتی ہوئی باہر نکلی. کیونکہ اس آدمی کا ہاتھ میں اس کا بازو تھا، وہ بری طرح سے مراحمت کر رہی تھی، اپنا آپ اس سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ آدمی اسے چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھا. اس کا انداز اتنا وحشت ناک تھا کہ ہیر کو اپنا بازو چھڑوانا مشکل ہی نہیں ناممکن لگا. چھوڑے مجھے، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ چھوڑو مجھ سے کیا دشمنی ہے تمہاری؟ کیوں آئے ہو؟ کون ہو تم لوگ؟ اور اپنا آپ چھڑواتے ہوئے اونچی اونچی آواز میں بول رہی تھی، لیکن وہ تو جیسے کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھے. بی بی کو چھوڑ دو ورنہ. امجد نے آگے بڑھنا چاہا جب اچانک جنگل میں گولی کی آواز گونجی. اس کے ساتھ امجد کی چیخ، اس کی ٹانگ پر گولی چلا دی گئی. وہ زمین پر پڑا بری طرح تڑپ رہا تھا. ہم نے کہا تھا ہمارے راستے میں ٹانگ مت اڑاؤ، ہمیں ہمارا کام کرنے دو، ہم یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن نہیں. اب دیکھ لیا نا اپنا انجام. اچانک ہی ہیر کو بازو سے پکڑتے ہوئے اپنے ساتھ گھسیٹنے لگے تھے، جبکہ تانیہ کے اوپر سے بندوقیں نیچے کرتے ہوئے وہ سب لوگ اپنی اپنی راہ لے چکے تھے. روحی روئے جا رہی تھی، چلائے جا رہی تھی کہ ہیر کو چھوڑ دو، لیکن روحی تو ان کے لیے کوئی خطرہ نہ تھی، یا شاید روحی کو نقصان پہنچا کر وہ لوگ ایام سکندر سے پنگا نہیں لے سکتے تھے. ہیر بری طرح رو رہی تھی. وہ لوگ اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے. اسے کیوں لے جا رہے تھے اور اس کے ساتھ کیا کرنے والے تھے کچھ بھی تو نہیں جانتی تھی. وہ ان پر چلاتے ہوئے ان سے اپنا آپ چھڑوا رہی تھی. کیا بگاڑا تھا اس نے ان لوگوں کا جو اس کے ساتھ یہ سب کر رہے تھے؟ کہیں ساتھ نے جس خطرے سے بچانے کے لیے انہیں یہاں بھیجا تھا، کہیں یہ وہی خطرہ تو نہیں تھا، یا اسے کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر اپنے ساتھ لے جا رہے تھے؟ کچھ تو تھا جو اس کی سمجھ سے باہر تھا. وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی جب اس آدمی نے ایک زوردار تھپڑ مارتے ہوئے اس کا منہ بند کر دیا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.